مدینے میں ایک خاتون تھی جس کا توازن عقلی کچھ ٹھیک نہیں تھا، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے تھے۔ ایک دن مسجد نبوی کے دروازے پر آ گئی اور حضور کو اشارہ کر کے اس نے بلایا۔ آقا کریم اس کی بات سننے کے لیے دروازے پر آ گئے۔ اس نے کہا میں آپ سے کوئی باتیں کرنی ہے۔ فرمایا کرو، کہاں کرنی ہے؟ یہاں نہیں کرنی۔ کہاں کرنی؟ اس نے کہا جی وہ باہر کھلی جگہ ہے، آپ وہاں آ جائیں، میں وہاں باتیں کرنی ہے۔ حضور وہاں تشریف لے گئے۔ عرب کی چل چلاتی دھوپ، سخت گرمی، اور وہ حضور علیہ السلام کو کھڑا کر کے باتیں سنا رہی اور حضور سن رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا غصہ آ رہا تھا کہ حضور کا نازک بدن، عرب کی گرمی، کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں اور اس کی بے مقصد باتیں، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ حضور خود ہی تو کان لگا کے سن رہے تھے۔ خیر جب وہ خود جانے لگی، اس نے کافی دیر لگائی نا، کیونکہ عورت کی باتیں مردوں کی نسبت ویسے بھی لمبی ہوتی ہیں، پھر سننے کو حضور مل جائیں تو پھر کون چھوڑے گا۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں، تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھ۔ تو اس نے دیر تک حضور کو کھڑا کیے رکھا، اور جب جانے لگی تو ہم نے عرض کی بندہ نواز پورے مدینے میں اس کی سنتا کوئی نہیں ہے، یہ جس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے جان نہیں چھوڑتی، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل جاتے ہیں، اور حضور آپ ایسی ویسی عورتوں کی بات اتنی دیر سے سن رہے ہیں اور آپ کے کنوں پہ اتنی ذمہ داریاں ہیں، تو ایسی ویسی عورتوں کی باتیں نہ سنا کریں۔ تو حضور نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں۔ اور اس عورت کو آواز دے کے کہا بڑھیا جب دکھ زیادہ ہو جائیں جہاں مرضی کھڑا کر کے مجھے اپنی باتیں سنا لیا کرو، ایک تو ہوتے ہیں میریاں آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد، کیوں نہ ان کا میلاد منائیں، کیوں نہ ان کا ذکر کریں۔